ہے۔ محشر کا میدان جب لگے گا 50,000 سال کا دن ہوگا اور سخت گرمی کا دن ہوگا، زمین تانبے کی طرح ہوگی، آدمیوں کے جسموں سے پسینہ نکل رہا ہوگا، کوئی اپنے پاؤں تک پسینے میں ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک، کوئی سارے کا سارا پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ یہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اب 50,000 سال کا دن ہوگا، یہ حدیث سماعت کرنا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ 50,000 سال کے دن میں یہ لوگ کہیں گے کہ کوئی حساب کتاب ہو، کہیں جانا ہو، اچانک اللہ کریم یہ سارے لوگوں کے دلوں میں ایک خیال ڈالے گا۔ اللہ کہے گا کہ آج اگر میری بارگاہ میں آنا ہے، آج اگر حساب کتاب جلدی کروانا ہے، آج اگر اس سختی سے جان چھڑوانی ہے تو کہا کہ سفارشی تلاش کرو۔ آدم علیہ السلام کے پاس کہا کہ کوئی سفارشی تلاش کرو۔ اب یہ ساری امتیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یہ کہیں گی آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، مسجود ملائکہ ہیں، تمام انبیاء کے امام حضور ہیں، یہ تمام انبیاء کے باپ بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہا کیوں نہ ہو، ہمارے باپ ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، مسجود ملائکہ بھی ہیں، کائنات کی ابتدا، بشریت کی ابتدا انہی سے ہوئی ہے۔ اب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کے عرض کریں گے اے پیارے آدم، ہم تمہاری اولاد ہیں، ساری امتیں اکٹھی ہیں، یہ دیکھیں محشر کا دن کیسا سخت دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ جلدی ہمارا حساب کتاب ہو۔ اب غور کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ کہا آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ اب ساری مخلوق کہے گی اے پیارے آدم تم ہمارے باپ ہو، چلیں ٹھیک ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ہمیں اگلی راہ بھی بتاؤ، ہم کس کے پاس جائیں؟ فرمایا اذهبوا الی نوح، فرمایا نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب یہ ساری امتیں نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گی، نوح علیہ السلام سے جا کے عرض کریں گی تم اللہ کے پیارے نبی ہو، آج یہ مشکل کا وقت آ گیا ہے، آج ہم مصیبت میں ہیں تو ہماری جان چھڑوائی جائے، جلدی حساب کتاب ہو، ہمیں عذاب سے نکالا جائے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے آج یہ کام میں بھی نہیں کر سکتا۔ کہا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ساری مخلوق کہے گی، ساری امتیں کہیں گی اے پیارے نوح پھر ہم کس کے پاس جائیں، پھر ہم کہاں جائیں؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گی، وہ بھی کہیں گے آگے چلے جاؤ۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے آگے چلے جاؤ۔ ارے یہاں پر تھوڑا سا ٹھہرنا، یہاں پر غور کرنا، اب محشر کا میدان ہے، اب محشر کے میدان میں دل میں بات کون ڈال رہا ہے؟ سفارشی تلاش کرنے کی، وسیلہ تلاش کرنے کی بات کون ڈال رہا ہے؟ یہ خالق کائنات ڈال رہا ہے۔ اگر وسیلہ تلاش کرنا، اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو وسیلہ ماننا یہ شرک ہوتا تو محشر کے میدان میں کہ اللہ نے کیا شرک کی دعوت دی ہے؟ اللہ شرک کی دعوت سے پاک ہے، اللہ شرک سے پاک ہے۔ اللہ نے جو دل میں ڈالا پتہ چلتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، سارے ایک دوسرے کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اب کیا یہ نبی شرک کر سکتے ہیں؟ وہ پتہ چلتا ہے خدا بھی شرک سے پاک ہے، یہ نبی بھی شرک سے پاک ہیں۔ یہ محشر کے میدان میں اگر سفارشی تلاش کرنا شرک نہیں بنتا تو آج اس دنیا میں اگر ہم حضور کا وسیلہ دے لیں، حضور کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، اگر محشر کے میدان میں شرک نہیں بنتا تو آج بھی شرک نہیں بنے گا، آج بھی شرک نہیں بنے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اب موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہ ساری مخلوق، ساری امتیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج یہ کام میں بھی نہیں کر سکتا، جاؤ تم محبوب کریم علیہ السلام کے پاس جاؤ، آج اگر اس مصیبت سے تمہیں کوئی ہستی نکال سکتی ہے، آج اگر حساب کتاب کوئی ہستی جلدی کروا سکتی ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جن کا نام ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ اب غور کرنا، عیسیٰ علیہ السلام حضور کے پاس بھیج رہے ہیں، یہ ساری امتیں، یہ ساری مخلوق
حضور کے پاس آ رہی ہے۔ آج پتہ نہیں مولویوں کو کس نے بتا دیا کہ حضور نے کہا مجھے تو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا ہے۔ اب غور کریں، یہ ساری امتیں، یہ ساری مخلوق حضور کے پاس جائے گی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ ساری امتیں اکٹھی ہو کے جائیں گی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہیں گے کہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، یہ نہیں کہیں گے کہیں اور چلے جاؤ۔ اب حضور کیا کہیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ انا لہا انا لہا، ارے تم نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ اس کام کے لیے میں مصطفیٰ ہی تھا، تم نے ذرا جلدی آ جانا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا عرض کریں گے؟ اب یہ جملے انجیل بار نباس میں لکھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے، یا رب العالمین، اے مولا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ مولا جب تو نے کائنات بنائی تھی، غور کرنا حدیث کے الفاظ پر، اور تو نے کہا تھا اے محبوب میرا مقصود ہے تیری ذات اور باقی سارا کچھ ہے محبوب میں نے تیری وجہ سے بنایا ہے۔ محبوب محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو نے کہا تھا اے محبوب میرا مقصود صرف تیری ذات ہے، باقی سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ تو آج یہ ساری امتیں مشکل میں ہیں۔ مالک آج حساب کتاب کیا جائے۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں آپ دیکھنا اللہ اور محبوب کی محبت بڑی گفتگو ہوتی ہے۔ جب محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ کہے گا اے محبوب ٹھیک ہے تم نے دعویٰ کر دیا، اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ کوئی گواہ پیش کرو۔ اب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، عرض کریں گے ٹھیک ہے رب العالمین میں گواہ پیش کرتا ہوں۔ اب محبوب جائیں گے حضرت آدم کے پاس، اب محبوب جائیں گے حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یہ سارے نبیوں کو لے کے آئیں گے۔ کہا کہ تم بتاؤ کہ یہ جو سارا جہان اللہ نے پیدا کیا ہے میری وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اب سارے نبی آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ مالک ہمیں تو نے دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا میں بھیجتے وقت کہا تھا اے پیارے آدم، اے پیارے نوح، اے پیارے ابراہیم، اے پیارے اسماعیل، اے پیارے موسیٰ، اے پیارے عیسیٰ، جاؤ دنیا میں چلے جاؤ اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ کہا تمہاری نبوت کے دوران، تمہاری رسالت کے دوران، یہ کلام مجید کی آیت کریمہ کا آگے میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کہا تمہاری نبوت کے دوران، تمہاری رسالت کے دوران اگر یہ شان والا، اگر یہ عزت والا، اگر یہ مقام والا رسول آ جائے، کہا پیارے آدم، پیارے عیسیٰ، پیارے نوح، پیارے موسیٰ، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، میرے محبوب کی غلامی اختیار کرنی ہے، میرے محبوب کی غلامی اختیار کرنی ہے، میرے محبوب کو ماننا ہے، میرے محبوب کی مدد کرنی ہے۔ سارے نبی کہیں گے مالک بھیجا تو نے ہمیں دنیا میں تھا لیکن ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا، کہا ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا اے نبیوں تمہاری نبوت کے دوران اگر میرا مصطفیٰ آ جائے تو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرنا، میرے مصطفیٰ کی مدد کرنا، میرے مصطفیٰ کے پیچھے لگ جانا۔ اب یہ سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کر دیں گے، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے محبوب آج تیری سفارش قبول ہوگی، محبوب جو تو کہتا جائے گا آج وہی ہوتا جائے گا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں سجدے میں سر رکھ دیں گے۔ اللہ فرمائے گا محبوب اپنی زلفیں اٹھا، اپنے چہرے کو اٹھا، محبوب جو تو کہے گا، جو تو کہتا جائے گا آج محشر کے میدان میں میں رب تیرے حکم پر وہی فیصلہ کرتا جاؤں گا، وہی فیصلہ کرتا جاؤں گا۔ اب غور کرنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ محشر کا میدان سجا ہے تو یہ سجا بھی اس لیے ہے تاکہ اللہ کائنات کو دکھا دے، تاکہ اللہ ساری مخلوق کو دکھا دے اے مخلوق والو خلیل و نجی مسیح و کلیم سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری میں ہے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہا سارے نبیوں کے پاس ہو لیا۔ اور یہ بھی غور کرنا اس حدیث پر، اب اگر یہ آدم علیہ السلام کے پاس نہ جاتے، نوح علیہ السلام کے پاس نہ جاتے، ڈائریکٹ ہی
حضور کے پاس آ جاتے تو کوئی کہنے والا کہتا یہ کام تو آدم بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو موسیٰ بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو نوح علیہ السلام بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا، پھر نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، تاکہ پتہ چل جائے کہ آج اگر سب سے زیادہ میں عزت دکھا رہا ہوں، سب سے زیادہ میں مقام بلند دکھا رہا ہوں، آج اگر جو شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، آج اگر جن کی حکومت ہوگی وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ اللہ کریم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مرحبا مرحبا مرحبا، رسول کے غلام ہیں، موت بھی حیات ہے تو زندگی فضول ہے۔ اگر یہ سارے اللہ کریم آدم علیہ السلام کے پاس نہ بھیجتا، باقی نبیوں کے پاس نہ بھیجتا، تو کوئی کہتا یہ کون سا کوئی اوکھا کام تھا، یہ کون سا کوئی مشکل کام تھا، کسی کے پاس بھی جاتے تو رہائی ہو جاتی۔ اللہ نے سارے دروازے کھٹکھٹائے اور کہا تمہیں پتہ چل جائے دنیا میں سب سے جو مقام بلند ہے اور آخرت میں جس کا سب سے مقام بلند ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ ارے یہ حضور علیہ السلام ہیں۔ اس لیے بھائیو، یہ چند سال کی زندگی ہے، پتہ نہیں کسی کی آج ختم ہو جائے، کسی کی کل، کسی کی پرسوں، لیکن اگر اس دنیا میں اللہ کے محبوب کو مانا ہوا تو محشر کے میدان میں بھی حضور کے علاوہ چھٹکارا نہیں ہوگا۔ حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے تو تمہاری جان چھوٹے گی، تمہارے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ ارے دنیا میں ہی حضور کو راضی کر لو۔ اب غور کرنا، اب ہم نے یہ حدیث مبارکہ سن لی ہے، ہمیں پتہ چل گیا حضور نے یہ بیان کیا کہ محشر کے میدان میں ایسا ہوگا، یہ سارا کچھ اب ہم نے سنی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم اب سنی ہے تو ہم کہیں کہ ہم اس وقت ڈائریکٹ حضور کے پاس جائیں، لیکن اللہ یہ ذہنوں سے مسخ کر دے گا۔ اللہ کہے گا جانا اس طریقے سے ہے، اگر حضور تک پہنچنا ہے تو اس طریقے سے پہنچنا ہے، پہلے آدم کے پاس جانا ہے، پھر نوح کے پاس جانا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آج اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جس کا مقام ہے وہ میرا محبوب ہے۔ اللہ اس طریقے کے ساتھ، اب غور کریں، اب یہ قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، کتنے سو سال بعد آئے گی، شروع سے لے کر انتہا تک۔ اب یہ محشر کے دن کا فیصلہ ہے، محشر کے دن یہ سارا کچھ ہوگا۔ اب حضور مدینے میں بیٹھ کر صحابہ سے یہ سارا کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ ارے تم کہتے ہو کل کا نہیں جانتے، پرسوں کا نہیں جانتے، ارے کل پرسوں یہ تو بہت قریب کی باتیں ہیں، میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ تم نے مر جانا ہے، مر کے اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ میرے محبوب کا تو علم غیب وہ ہے کہ حضور محشر کے میدان میں جو جو ہوگا حضور نے اپنے غلاموں کو سارا کچھ پہلے ہی بتا دیا ہے، حضور نے سارا کچھ اپنے غلاموں کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ کہا اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے قریب و بعید، غیب کی خبریں جاننے والا اللہ کا وہ حبیب، یہ حضور علیہ السلام ہے۔ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی قرآن، وہی فرقان، یہ حضور علیہ السلام ہے، یہ محبوب کریم علیہ السلام ہے۔ اس لیے بھائیو آج حضور کی غلامی اختیار کر لو، جب حضور کی بات آ جائے اپنی زبانیں بند کر لو، جب حضور کا ذکر آ جائے بس یہی کہنا ہے کہ حضور سب سے اونچے ہیں۔ اللہ نے اگر اپنے بعد کسی کا مرتبہ رکھا ہے، اور یہ تو ہمارے بزرگ، ہمارے بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، کائنات میں سب سے عظیم ہستی وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، خود بھی اپنے ذہنوں میں، اور آپ کی محفلیں صرف ذکر مصطفیٰ سے شاد ہوں۔ آپ محلے میں بیٹھے ہیں، آپ بازار میں بیٹھے ہیں، آپ کا کام ہے صرف ذکر مصطفیٰ کریں،
اور حضور فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی اکثر وہ اسی کا ذکر ہوگا۔ تو ہمیں تو محبت ہی حضور کے ساتھ ہے، ہم بازار میں چل رہے ہوں، ہم گاڑی پر ہوں، ہم رستے میں ہوں، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ہر وقت حضور کا ذکر ہوگا تو یہ ذکر مصطفیٰ تمہاری بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔